سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی۔ لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے، اور بس ملائیشیا ان سے تنگ تھا۔ لہٰذا بڑا مشہور واقعہ ہے، تونکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دیا۔ بل کے خلاف ایک بھی ووٹ نہیں تھا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا، ہم ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا ہے۔ یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوآن یو کی شکل میں دیا۔ لی کوآن سنگاپور کے وزیر اعظم بنے اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد 42 بائی 23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی اور روزگار، سرمایہ بھی اور مستقبل بھی۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا، ملکوں کے لیے وسائل نہیں، قوت ارادی ضروری ہوتا ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوآن یو ایک پوری یونیورسٹی تھے۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم کو بدل کر رکھ دیا۔ کیسے؟ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں یا سکھ یا عیسائی، ہندو ہیں یا کوئی اور، کسی کو غرض نہیں، مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا۔ ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی تبلیغ۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے۔ ملک نے ہر قسم کے تجارت پر پابندی لگا دی، سڑکیں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رہیں گے، کوئی شخص کسی کے سیکورٹی رسک نہیں بنے گا۔ لی کوآن یو نے چن چن کر اہل اور ایماندار لوگوں کو اہم عہدوں پر تعینات کیا، انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا۔ لی کوآن کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملک سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ مجھے سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا کہ میں 1999 میں گورنر سندھ تھا، لی کوآن یو دورے پر آئے تھے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا، ہم کراچی پورٹ کو سنگاپور کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوآن دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور ڈیولپ کیا تھا۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور دیر تک لی کوآن کی طرف دیکھتے رہے۔ لی کوآن نے اپنے ملک میں پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا، کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا، بس ایک شرط تھی کہ اس کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلاً بھارت کے ایک مسلمان نے، مشتاق احمد، 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا اور یہ اب تک قائم ہے اور طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین تھے، منافع کم اور کوالٹی پر یقین رکھتے تھے، لہٰذا یہ اب تک کھرب پتی بن چکا ہے اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا، اور یہ یہاں اکیلا نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ہر شخص نے مشتاق احمد کی ترقی میں بھی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بنا۔ لی کوآن نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹری ہے، لہٰذا یہاں 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، یہ خود بھی کما رہے ہیں، ان کو بھی کما کے دے رہے ہیں۔ لی کوآن نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھائے اور اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا، ملک میں مسلم شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی اگر آپ کی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے ہیں، پان کی پیک گراتے ہیں یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں، آپ سیدھے جیل جائیں گے، لہٰذا آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتے یا تھو کرتے دکھائی نہیں دے گا۔ اب یہ بھی جان کر حیران ہوں گے، اس پابندی کے بعد اب سنگاپور کے لوگ تھوکنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی۔ مزید لی کوآن کا خیال تھا کہ سگریٹ، پان اور چنگم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا اس نے ان پر پابندی بھی لگا دی۔ سنگاپور میں سگریٹ بہت مہنگا ہے اور پینے کے لیے جگہیں بھی مخصوص ہیں، اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کسی ہاتھ میں ڈبی یا سگریٹ پکڑ کر کھڑا ہو تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے۔ چنگم پر آج بھی پابندی ہے، آپ ملک میں چنگم لا بھی نہیں سکتے۔ لی کوآن نے پورے ملک میں انفراسٹرکچر بچھا دیا، سنگاپور ہائی ویز، میٹرو اور پول اس وقت بنے جب مشرق میں ان کا تصور بھی نہیں تھا۔ پورے ملک میں پینے کا صاف پانی حکومت سپلائی کرتی ہے، آپ کسی بھی ٹوٹی کا پانی پی سکتے ہیں۔ میں نے IOL کی کانفرنس میں شرکت کی، کانفرنس میں 48 وفود آئے تھے لیکن کسی کے میز پر پانی کی بوتل نہیں تھی۔
پانی کے جگ تھی اور یہ جگ عملہ ٹوٹی سے بھر کر رکھتے تھے۔ ہوٹلوں کے اندر بھی ٹوٹیاں ہیں، ایئرپورٹ کے بزنس لاؤنجز میں بھی پانی کی بوتلیں نہیں ہیں۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور ہی نہیں ہے، تاہم وسائل کی بچت ضرور کی جاتی ہے۔ فالتو لائٹ اور جلتا ہوا چولہا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ہم پاکستانی مسلمان ہیں اور پاکستانی مسلمانوں کی یہ خاص نشانی ہے، ہم مانتے نہیں ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی نے پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں تاریخی فکرہ کہا تھا۔ اس فکرے کو قابل اعظم بنانے کے لیے تھوڑی سی تعریف کرتا ہوں۔ یوسفی نے لکھا، مجھ سے ایک عربی نے کہا، بھائی مسلمان ہم بھی ہیں لیکن آپ لوگ کچھ زیادہ ہی کھسک گئے ہو۔ یہ بات 100% درست ہے، ہم لوگ حقیقتاً خوفناک حد تک کھسکے ہوئے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج کے مالک بھی ہیں اور ہم سے ملک بھی نہیں چل رہا، اور ہم مسلمان بھی ہیں اور جیلی آب زمزم بھی بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ میں کھل کر عرض کر رہا ہوں، ہم نے اگر اب بریک نہ لگائی تو ہم سال ملک کو ہر قسم کی تجارت، صنعت کاری اور سرمایہ کاری کے لیے کھول دیں۔ دبئی، سنگاپور اور ترکی کی طرح دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آنے دیں اور کام کرنے دیں۔ کسی سے رقم کے بارے میں نہ پوچھیں، یہ یاد رکھیں سیاحت دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے، آپ اس پر توجہ دیں۔ کراچی سے ایران کے بارڈر تک 1500 کلومیٹر کوسٹل لائن ہے، آپ یہ یورپی ملکوں کو دے دیں، یہ یہاں ٹیکس فری یورپی شہر بنائیں اور چلائیں، حکومت راستے میں نہ آئے۔ اور چوتھا مشورہ، مہربانی فرما کر ملک میں استحکام پیدا کریں۔ فوج تمام سیاستدانوں کو بٹھائے، 30 سال کا پلان بنائے، اس کے بعد جو اس پلان کی خلاف ورزی کرے اس کو پکڑ کر الٹا لٹکا دیں۔ یہ ملک اس کے بغیر نہیں چل سکے گا، ہمیں لیکوان بننا پڑے گا۔ خدا کی پناہ 683 مربع کلومیٹر کے سنگاپور کے مالیاتی ذخائر $250 بلین ہیں اور ہم اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی $1 بلین کے لیے کشکول لیے پھر رہے ہیں۔ کیوں ہمیں آپس میں چنانچہ خدا خوفی کریں اور آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ ہم برباد ہو چکے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔